ہاں بولیے. تو فون کاٹنا مت، پہلے تو بتا رہا میں آپ کو. میں تمہارا مقلد تھوڑی ہوں. ہاں میں تمہارا مقلد تھوڑی ہوں. اچھا تو جیسے مطلب تم تکلیف بولو نہیں گے کرتے. تو تم بک بک کرو گے تو تمہارا ٹائم پاس ہاں. کرتے رہوں گا. ارے میری بات تو سنو نا. اچھا مجھے یہ بات بتائیے، آپ مطلقاً بھی نہیں ہے یا شخصی بھی نہیں ہے، دونوں کو رد کرتے آپ؟ کس کا نہیں؟ مطلقاً بھی نہیں ہے. شخصی کا رد ہیلو، کرتے ہیں. مطلقاً کا؟ مطلقاً کا کرتے ہی نہیں ہے. تو مطلقاً مطلب مطلقاً کا بھی کرتے ہیں، اس کا بھی رد کرتے ہیں وہ آپ؟ تو تمہیں ہی نہیں سمجھ رہے کہ تم کیا پوچھ رہے ہو. ارے جب میں تم بول نے دیا کہا نا. مطلقاً کا نہیں کرتے شخصی کا کرتے ہیں تو پھر بھی پوچھ رہے ہو. اچھا کیوں اتنا نہیں کرتے گھبراتے مطلقاً کا؟ ارے اتنا گھبرا کیوں رہے بات کرنے سے؟ ارے ارے اچھا مجھے یہ بتائیے مطلقاً کا کیوں ارے نہیں بھائی وہ کرتے سب رد؟ بات میں مطلقاً بولو. تم پوچھنا کیا چاہتے ہو؟ مسئلہ میں کیا ہے یہی تمہارا؟ یہی پوچھنا چاہتا ہوں، مطلقاً کا کیوں نہیں کرتے تو رد؟ کائے میں کس میں کیا؟ کیا میں کس میں کیوں بات کر رہے ہو؟ تقلید پہ تقلید ہے کیا؟ ارے وہ تو میں تم سے ہی پوچھ رہا ہوں. تقلید بنا دلیل کسی کی بات کو حجت تو ماننا یہ شرع ہے کیا؟ ہدایت مطلب پیج دین نمبر ہے کیا ہے؟ 144. کیا ہے یہ؟ کیا دین ہے، منہج ہے، کیا ہے یہ؟ یہ دین ہے، دین کا ایک حصہ ہے، دین ہے. تقلید نعوذ واجب ہے. باللہ، استغفر اللہ. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین پہ عمل نہیں کیا تو بس استغفار. جی یعنی دین ہے اور نبی نے عمل نہیں کیا، نعوذ باللہ. یہ تو فقہ اکرام کا کام ہے نا. یہ تو بس نبی صلی اللہ علیہ دیکھو وسلم کے نبی جو کی حدیث. شان میں گستاخی کہ دین ہے اور دین پہ سب سے پہلے عمل کرنے والے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انہوں نے ہی ارے نہیں کیا، اللہ نعوذ کے باللہ. بندے پہلے مجھے بھی تو بولنے دینا، میری بھی تو بات سننا. تو اتنا گھبراتا کیوں ہے تو میں کہاں ندیم؟ گھبرا رہا ہوں؟ ابھی تو گستاخی تمہاری پکڑی گئی ہے، ہماری تھوڑی. ہاں ہم تو تو جب دین مانتے ہی نہیں ہے. ارے اللہ کے بندے جب تم استغفر اللہ کہہ رہے تو اس کا جواب بھی تو سننے کی ہمت رکھنا ہاں تو. ہاں خاموش سن. اچھا مجھے یہ بتائیے، تو نے مجھے کہا تھا کہ مطلقاً تقلید کا تو رد نہیں کرتا، اور میں نے تو پہلی اسٹیپ تو مطلقاً ہے نا، تقلید شخصی تو اس کے بعد کی بات ہے نا. اور میں نے تو اس سے کہا کہ تقلید دین کا حصہ ارے ہے. ہاں نا، تو بول دیا ٹھیک نا، ہے. بات ختم ہو گئی نا. میں پوچھا ہوں ایسا پوچھ کیوں رہے ہو؟ دین ہے کیا ہے، کس مسئلے میں پوچھ رہے ہو؟ تو تمہیں یہی کسی سمجھ بھی میں نہیں آیا نا. ہاں جب یہ وہی دین تو. کے باہر کی چیز ہے تو اس پہ بحث کائی کو کر رہے ہو؟ ارے پہلے میری بات تو سننا تو. اچھا مجھے تو یہ ہاں. بتا جو تو مطلقاً تقلید کا رد نہیں کرتا تو کہیں میں ہی نہیں کرتا، شرعی میں نہیں کرتا، غیر شرعی میں نہیں کرتا. ارے عقیدے میں جو تقلید کرے بریلویوں کے نزدیک وہ کافر ہے، تم کرتے ہو کیا؟ ارے جاہل مطلقاً میں تو عقیدے کی بات ہی نہیں کر رہا. میں پوچھ رہا ہوں عقیدے میں بریلویوں کے نزدیک تقلید کرنے والا کافر ہے، تم کرتے ہو؟ ارے اللہ کے بندے میں تو بریلوی جواب ہوئی دو نا، نہیں. جواب دو نا. بول تو رہا ہوں میں بریلوی نہیں ہوں، اور عقیدے میں ارے تقلید کوئی بھی کسی کی ہو، نہیں تم ہوتی. کرتے ہو کیا عقیدے میں تقلید؟ کوئی نہیں کرتا. ہاں نہیں کرتے نا، مطلقاً یہ خاص. اچھا یہ مطلب یہ مطلقاً تم نے مطلقاً کو یہاں سے عقیدہ مراد لیا. میں پوچھا ہاں مطلقاً یہ خاص. ارے میں تم سے پوچھ رہا ہوں، تم نے جو مطلقاً سے مراد لیا کیا مراد لیا؟ ارے بھائی تمہاری سمجھ میں آئے گی نہیں میرا سوال؟ ارے میں تم سے جو سوال نہیں کر رہا ہوں سمجھ پہلے میں اس آیا، کا تو جواب تمہارا دے دو. سوال تمہیں پہ ریپیٹ کیا گا، مطلقاً یہ خاص. ارے میں تم سے وہی کہہ رہا ہوں. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ ندیم خان، یہ مطلقاً کی تعریف کیا ہے؟ مطلقاً عام چیز کو کہتے ہیں، سب پر لازم آئے جو. کہاں لکھا ہوا ہے؟ حدیث قرآن سے لغت میں جواب دیکھو دو. اٹھا کے. لغت؟ ارے لغت کی تکلیف. لغت کی یہ تکلیف. لو تمہارے یہاں تقلید کی جو تعریف ہے اس میں لغت کی تقلید ہوتی ہے کیا؟ ارے تو تم نے یہ مطلقاً کی اچھا پہلے تو میری تم بات تو سن لے. میں تم سے کیا کہہ تم رہا کہتے ہوں؟ ہو کہ مجتہد کی بات کو ماننا تقلید ہے، تو لغت تمہارے مجتہد ہے. ارے کیا اللہ کے مذاق کر رہے بندے. ہو دین میں یار تم لوگ؟ ارے میری کیا بات تو سن لو نا. مذاق بنا کے رکھے تم نے تقلید کو؟ یہ تقلید ہے کہ تکلیف ہے؟ تم نے جب بول دیا تو بات سننے کی ہمت بھی رکھو نا. ارے تو بھائی تقلید لغت کی ہوتی کیا تمہارے ہاں نزدیک؟ جب تم نے بولا تو لغت کی وہی. تقلید کر رہے ہو، ہاں ہوتی ہے کیا؟ میری بات تو سن لو نا، آپ جواب سنو نا. ہاں سناؤ. میں نے تم سے کیا کہا تھا کہ تم مطلقاً کی تعریف ارے کرو، تم نے کہا کہا کہ نا اس کی لغت کی تعریف تقلید ہوتی کر ہے. لیے. ارے پہلے میری بات تو مکمل سن لے اللہ کے بندے. اتنا تمہاری گھبراتا کیوں ہے تعریف تو؟ کے مطابق تمہاری اچھا بات تو ہے ہی سن نہیں. میری بات تمہارا سن، دین میری دھرم بات کیا تو ہے؟ سن. ارے ندیم یا تو اتنا اہل گھبراتا کیوں ہے؟ الکتاب لما تلبسوا الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون. حق و باطل کو خلط کیوں کرتے ہو اور حق بات کو کیوں چھپاتے ہو؟ اللہ سے ڈرتے نہیں کیا؟ پہلے میری بات تو سننا. تو پہلے میری بات مکمل تو کرنے دے، تو سنا بیچ میں تو نہ صحیح بولنا. بھائی، مجھے بتانا ہاں تقلید کی تعریف کے مطابق لغت میں میں تقلید تم ہوتی ہے سے کیا؟ خاموش رہے. اچھا تو مجھے بتا، جو تو نے کہا کہ یہ تقلید کا جو تو مجھے معنی بتا رہا ہے اس کا معنی ہوتا ہے ایک دم عام، تو تو مجھے یہ بتا تو قرآن حدیث چھوڑ کے لغت کی طرف کیوں گیا؟ وہ تو جانا ہی پڑے گا نا. کیوں تو گیا اللہ یہی تعالیٰ تو کا پوچھ رہا ہوں حکم میں. ہے. کہاں لے چل؟ ارے آیت پڑھ. قرآن کی آیت ہے، اس قرآن کو ہم نے عربی میں نازل کیا. اب عربی اچھا جاننے مجھے کے لیے لغت کی طرف ہاں بھی جانا پڑے گا نا. کیا کہاں عقل لکھا ہے؟ ہوا ہے؟ عقل وہی بٹی تو تھے پوچھا کوفہ کہاں میں لکھا گھوم ہوا رہے ہے؟ تھے کیا؟
ارے میں تجھ سے کیا کہہ رہا ہوں، ارے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو عربی میں نازل کیا نا، مشکل جو آیتیں ہیں جن کے لفظ عامی لفظ انسان نہیں سمجھ سکتا. ارے پہلے بتا قرآن کو اللہ تعالیٰ نے عربی میں نازل کیا کہ نہیں؟ ارے عربی ہی ہے نازل. ہاں تب عربی کو جاننے کے لیے لغت دیکھے گا کہ نہیں کہ تجھے آتی ہے؟ وہی پوچھا کہاں لکھا ہوا ہے، یہی تو پوچھ رہا ہوں میں. کیا لکھا ہوا ہے؟ جب خود اقرار کر لے رہا تو کہاں لکھا ہوا کیوں پوچھ رہا ہے؟ ارے تو میں وہی پوچھ رہا ہوں تجھے، تو کیونکہ تو تقلید نہیں کرتا نا، تو تقلید نہیں کرتا کسی کی، تو قرآن حدیث سے اطیع اللہ واطیع رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سے ہٹ کے کہیں مت جانا. تو اب یہاں تو لغت میں بات کر رہا ہے، اصطلاح میں تقلید پہ جو بحث کر رہا ہے لغتی اختلاف ہے اصطلاحی اختلاف ہے. خاموش رہے پہلے تو میری بات سن. دیکھ میں تجھے کیا بتا رہا ہوں، تقلید پہ جو گفتگو کر رہے ہیں لغتی اختلاف ہے اصطلاحی. خاموش رہے. ہمارے نزدیک امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات ہوگی، کچھ بھی بڑبڑاہٹ سے بات نہیں ہوگی. ہاں تو خاموش تو میری بات بھی سننا. جب تو میری بات سن رہا جو تو گفتگو کر رہا ہے تو یہ لغتی اختلاف کر رہے ہیں یا اصطلاحی؟ میں تجھ سے کیا کہہ رہا ہوں، تو پہلے میری بات تو سننا، مجھے بولنے تو دینا. تو خاموش رہے نا. ہاں خاموش رہے. اب دیکھ سب سے پہلی بات ہمارے نزدیک امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجتہد ہے. ٹھیک ہے، اب وہ مجتہد ہے، غیر مقلد انہوں نے مانا ہے. ٹھیک ہے، اور الیاس گندلوی انہیں بھی مانا ہے اپنی کتاب میں خیر الکلام. ارے کچھ بڑبڑا یار کو سمجھ بھی رہا ہے. اور دوسری بات جو اچھا مجھے ایک بات بتا کہ یہ جو اصول حدیث ہے، یہ جو قولی فعلی تقریری، تو یہ جو اصول ہے قرآن حدیث سے ثابت ہے کہ یہ بالکل کوئی شک؟ ہاں چل پڑھ اصول پڑھ. نہیں تم کو کس نے بولا ہے ثابت نہیں ہے؟ پہلے بتا. دعویٰ تو ہمارا تھوڑی ہے. پڑھنا تو نے بولا مجھے بتانا کہ قرآن قرآن میں اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے ان کنتم صادقین لاؤ دلیل، اگر تم سچے ہو تو سورہ بقرہ آیت نمبر 111 پڑھ. ارے سورہ حجرات آیت نمبر 6 پڑھ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب فاسق کوئی خبر لا اس کی تحقیق کرو. کون سے باطل یا فاسق جب کوئی خبر لا اس کی تحقیق کرو. اچھا ندیم مجھے ایک بات بتا، فاسق کی بات دین میں حجت ہے ہی نہیں ہے. پہلے آپ اصول سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ میں تجھ سے کیا کہہ رہا ہوں وہی کہہ رہا ہوں. اس سے مراد صحابہ اکرام نے کیا لیا؟ پہلے وہ کس نے کیا لیا پہلے سمجھ میں آیا کہ نہیں اصول؟ میں تجھ سے کیا کہہ رہا ہوں، حدیث سے دوں. بات بتاتا ہوں ندیم تو اب حدیث سے دوں. اب حدیث سے دوں. اب حدیث سے دوں. اب حدیث سے ثابت کروں اصول. ارے تو پہلے میری بات سن. اصول پہ ثابت کروں. سننا اللہ کے حدیث سے ثابت کروں اصول. دیکھو دوستو یہ بڑبڑا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص ملنے کے لیے آیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے تیرو کے سمجھتی ہے تیرو سنت سمجھتی ہے تیرو سنت سمجھتی ہے تیرو سنت سمجھتی ہے. چلو سنت پڑھتا ہوں ذرا بتا کیا مانا ہوا سنت کا. قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا علی قال حدثنا ہلال بن علی عن عطاء ابن یسار. کیا سمجھا تیرے کو؟ سند پڑھ اور متن پڑھ. چل عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ. کیا سمجھا تیرے کو سند میں؟ تو سمجھا؟ ارے جاہل مطلق میں تجھ سے کیا کہہ رہا ہوں؟ جاہل مطلق تو ہے، مقلد جاہل مطلق ہوتا ہے. امام جوزی نے امام قیم جوزی نے فرمایا کہ مقلد کے جاہل ہونے پہ اجماع ہے. جاہل مطلق ابن قیم کے پاس کی گیا. ہاں تو جائے گا نا ثابت کر. تو نہیں جائے گا. ثابت کرنا. بس اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اچھا پیش کر. اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے علم کے پاس جاؤ. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. یہ چیز علم نہیں ان والوں کے پاس پوچھ، ان والوں سے پوچھو. حکم دے رہا ہے اللہ. ہاں مجھے حدیث میں بتا اس سے کون سے لوگ مراد ہے؟ چل بتا. اہل علم. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اہل علم کون سے؟ صحابہ نہیں ہے اہل علم. سب اہل علم. اللہ بیل قرآن حدیث سے اندھی تکلیف سے تم قرآن حدیث سے بھی بیل ہو گئے. جاہل میں تجھ سے کیا کہہ رہا ہوں صحابہ. ابے تو قرآن کا منکر بر ہے یہودی. ایک آیت کو مانتے ایک کو جھٹلاتے. ابے جاہل مطلق میں تو دونوں تم تعلمون میں تیرے عالموں کو نکال دے گا، جھاملال بنا دے گا تیرے عالموں کو. خاموش رہے. یہ تو تیرے واسطے بولا میں نے کیونکہ میرے واسطے کیوں بولا؟ تیرا دین الگ میرا دین الگ ہے کیا؟ جاہل مطلق تو تکلیف نہیں کرتا نا. ہاں تو ہے ہی نبوت کا منکر. تیرے نزدیک تقلید ہے کیا؟ دین ہے، دنیا ہے، عادت ہے، عبادت ہے، کیا ہے؟ واجب ہے گناہ کبیرہ ہے. استغفر اللہ. واجب ہے واجب ہے. آسمان سے کتنی چیزیں نازل کی اللہ تعالیٰ نے؟ خاموش رہے خاموش رہے. اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کتنی چیزیں نازل کیا؟ ارے تو خاموش رہے. بڑبڑ مت کر. گھبرائے مت کر. خاموش رہے. اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کتنی چیزیں نازل کیا؟ 2 3 4 5 کتنی نازل کیا؟ میں تجھ سے کیا کہہ رہا ہوں؟ تو تکلیف کو چھوڑ کر بھاگے گا. میں تجھ سے کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. اب دیکھ تو کیسے چھوڑ کے بھاگے تکلیف کو.
ارے میں تجھ سے وہی کہہ رہا ہوں، تو پہلے مجھے یہ بتا، جو تو علامہ قیوم پہ جو جھوٹ باندھ رہا ہے انہوں کہے کہ مقلد جاہل ہے، تو کون سا مقلد جاہل ہوتا ہے؟ سارے مقلد جاہل ہوتا ہے، اس پر اجماع ہے. عبارت پڑھ اجماع کی تعریف معلوم کیا تجھے؟ ہاں تیرے سے اچھی معلوم ہے. ہاں پڑھ، چل تیرے سے اچھی معلوم ہے. علامہ ابن قیم کا تو قول پر پڑھے، چل تیرے سے اچھی معلوم ہے، اس پہ تیری تقلید پہ تو دھلائی ہو رہی ہے. کہہ رہا ہوں تو کرے گا دھلائی. ابھی تیرے بڑے بڑے تقلید چھوڑ کے تو بھاگے گا، سالے جاہل. اب تقلید چھوڑ کے تو بھاگے گا. اطیع اللہ و اطیع الرسول اولی الامر منکم، تعریف کر نہیں پایا تو. اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، اور اولی الامر منکم کی. اولی الامر سے مراد کون ہے یہاں؟ ارے جاہل، تو پہلے بادشاہ خلیفہ ہیں. اب دیکھ میں تجھ سے کیا کہہ رہا ہوں، تو پہلے مجھے علامہ قیم کی عبارت پڑھ، چل بتا تو دیا. ہاں پڑھ عبارت پڑھنا. بتا تو دیا مقلد جاہل ہوتے ہیں، تو سب کا اجماع ہے، اہل علم کا اجماع اتفاق ہے. عبارت پڑھ. یہ عبارت بھی ہے تو کیا سند ہے یہ؟ ابھی تو عبارت پڑھنا جاہل. ابھی تو یہ عبارت بھی تو کیا سند ہے؟ اچھا انہوں نے عربی نہیں تھے وہ. علامہ ابن القیم رحمت اللہ علیہ کا جو تو مجھے قول پیش کر رہا ہے، تو ان کی عبارت پڑھنا. تو ان کی بات عربی آتی کی طرح تیرے کو، جو تیرے سامنے عربی پڑھو. جاہل اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ لوگوں کے سامنے وہی بات کرو جو سمجھتے ہو، جو نہیں سمجھتے وہ مت کرو. تو تقلید کے چکر میں کتاب و سنت سب بھول جا رہا ہے. میں تو اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ لوگوں کے سامنے اتنی بات کرو جتنا وہ قبول کر سکے. تیرے کو کدھر آتی ہے عربی؟ کیا فرمائے؟ کیا عربی تیرے کو کیا سمجھتا ہے؟ میں کوئی عربی عبارت پڑھ دوں گا، اس میں معرفہ کیا ہے، نقرہ کیا ہے، تیرے کو سمجھے گا؟ پڑھ. اور اصول مجھے یہ بتا. سب سے پہلے تو میں نے تجھے یہ کہا تھا کہ اصول حدیث کو قرآن حدیث سے بتا، تو وہ بتا نہیں پایا. اللہ نے کہیں پہ جھوٹ باندھا. جب میں بتا رہا تھا اصول حدیث تو کیسے بھاگا تو؟ جیسے قرآن سن کے یہودی بھاگتے تھے نا. ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ فلاں قبیلے کا فلاں شخص آیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھر یا خاندان قبیلے کا بڑا ہی برا شخص ہے، اسے آنے دو. اچھا یہ جرح کی اللہ کے نبی نے. ہاں کیا کیے؟ جرحا. ابے ہاں سمجھا؟ ابے اس پہ کیے نا. اس سے پتا چلا کہ جو راویوں پہ جروحات ہوتی ہے محدثین جو کرتے ہیں یہیں سے لیتے ہیں کہ کسی سے کوئی بات لینا ہو بتانا تو اس کا حال بیان کرو. اچھا جو سند میں کیا جاتا ہے. ہاں بات سن. اچھا اس سے حال سے واقف ہونا ہوتا ہے، غیر واقف انسان اس پہ جرح کر دیتا ہے. غیر واقف ہو تیرے امام حنیفہ ہے کیا؟ آنکھ بند کر کے قیاس سے کر دیں گے. ابھی امام اعظم ابو حنیفہ کا جو علم کے محتاج ہے، اب وہ تو کبھی نکلے ہی نہیں کوفہ سے باہر، تو کائے کے علم کے محتاج. کون سی کتاب پڑھ لیا تو نے ان کی حدیث کی؟ ایک حدیث کا نام بتا. کیا پڑھا تم نے؟ ارے امام حنیفہ کا پڑھا کیا؟ سوائے شیطان کے وسوسوں کے تیرے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈال دیا اور تو وہی بتا یار. چل بتا میرے کو کون سی کتاب پڑھا تھا امام حنیفہ کی حدیث پر، اصول حدیث پر؟ ارے پہلے تفسیر کون سی پڑھا بتا؟ خاموش رہے ذرا. ابے امام بخاری کی کتاب ہے حدیث کی، اسماء و رجال کی امام بخاری کی کتاب ہے، تاریخ الکبیر، صحیح بخاری، بے شمار کتابیں ہیں. تو نے کون سی امام حنیفہ کی کتاب پڑھا؟ تو خاموش رہے، پہلے خاموش رہے. میری بات جو ہے بولنا، ایک کتاب کا نام تو بتا. میں تم سے کیا کہہ رہا ہوں، جو تیرا باپ ہے نا الیاس گوندلوی، اس نے خود کون ہے الیاس گوندلوی؟ ابے وہ تم ہو گئے دیوبندی بریلوی. اہل حدیث کا باپ ہے. ابے اہل حدیث کا باپ ہے سالے جاہل. کیا اہل حدیث بڑی ہے جاہل. انہوں نے لکھا ہے کہ جو امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتا ہے وہ رافضی. اس کا مطلب تو رافضی ہو گیا. بغض کون رکھ رہا ہے گدھے؟ بغض کون رکھ رہا ہے؟ یہ تو جرا بتا رہے امام بخاری کی کہ امام حنیفہ جہمی مرجی فرقے سے تھے، ان کی رائے بات لینے میں سب نے خاموشی اختیار کی. اتفاق ہے کہ امام بخاری بول سکتے تھے. امام جوزی نے کہا کہ امام ابو حنیفہ پر لعنت کرنے پر سب کا اتفاق اجماع ہے. میں تجھے کیا کہہ رہا ہوں، امام بخاری بڑے ہیں یا گوندلوی بڑے ہیں؟ کون بڑا ہے؟ امام بخاری بڑے گا گوندلوی بڑے گی؟ کس کی لی جائے گی؟ متقدمین کی بات لی جائے گی کہ متاخرین کی؟ دیکھو تو اصول بھی نہیں معلوم. اندھی تقلید میں اس میں متقدمین کون ہے متاخرین کون ہے معلوم ہے تیرے کو؟ امام بخاری ہے متقدمین میں کہ گوندلوی صاحب ہے؟ خاموش رہے جاہل. تو پہلے میری بات تو سن. اتنا اچھی تیاری کر کے میرے کو درس کی تیاری کرنا ہے. پکائے مت. بھاگ رہا ہے.